الا خطا، مگر غلطی سے اگر جو ہے نا قتل ہو گیا، خطأً جو ہے نا وہ قتل ہو گیا۔ قتل عمد کے اندر تو قصاص ہے، اگر کسی نے جان بوجھ کے کسی کو قتل کیا تو قصاصاً اس کو جو ہے نا وہ قتل کیا جائے گا۔ لیکن اگر کسی سے غلطی سے کوئی قتل ہو گیا جی، تو اس کی تلافی کیسے ہوگی؟ تو اللہ رب العزت نے اس کا قانون جو ہے نا وہ بیان کر دیا۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھ لیں کہ کوئی بندہ جو ہے نا شکاری ہے اور شکار کر رہا ہے، نشانہ اس نے جو ہے نا شکار کے اوپر باندھا ہے، لیکن جو ہے نا اس کا نشانہ چوک گیا، چوک کر جو ہے نا وہ کسی مومن بندے کو جا لگا ہے، گولی جو ہے نا اس کو جا لگی ہے، اب اس نے جان بوجھ کے اس کو نہیں ماری، تو اس صورت کے اندر جو وہ بندہ مرے گا یہ قتل خطا ہو، یا یوں سمجھے کہ دور سے وہ ایسے دیکھ رہا تھا جیسے کوئی میرا شکار ہے جی، اس نے تو شکار سمجھ کے گولی چلائی، لیکن جو ہے نا وہ تھا آگے بندہ، دور ہونے کی وجہ سے صحیح طریقے سے اس کو نظر نہیں آ سکا، تو اب اس نے جان بوجھ کے تو نہیں مارا، اس نے تو اپنی طرف سے کوئی جانور سمجھ کے اس کے اوپر جو ہے نشانہ باندھا ہے، تو یہ بھی قتل خطا کی جو ہے نا ایک مثال۔ کسی دور کے اندر ایک واقعہ تھا، کسی عالم نے لکھا ہے کہ جیل کے اندر اس کی ملاقات کسی قیدی سے ہوئی، اس نے اس سے پوچھا تو کس جرم کے اندر جو ہے نا قید ہے، تو اس نے آگے کہا کہ مجھ سے قطعاً جو ہے نا قتل ہو گیا۔ اس نے کہا وہ کیسے؟ اس نے کہا میں جو ہے نا شکار کر رہا تھا، ایک گڑھا تھا، اس گڑھے کے کنارے کے اوپر ایک کبوتر بیٹھا ہوا تھا، میں تو اس کبوتر کو نشانہ جو ہے نا وہ بنا رہا تھا، لیکن اتفاق ایسا تھا کہ اس گڑھے کے اندر ایک بندہ قضائے حاجت کے لیے بیٹھا ہوا تھا، اب جس وقت میں نے اس کبوتر کے اوپر جو ہے نا گولی چلائی، ادھر سے میں نے گولی چلائی، ادھر سے وہ گڑھے کے اندر جو بیٹھا ہوا بندہ تھا وہ قضائے حاجت سے فارغ ہو کے کھڑا ہو گیا، گولی اس کو جا لگی، جب گولی اس کو لگی تو وہ تو مر گیا۔ اس جرم کے اندر جو ہے نا میں جیل کاٹ رہا ہوں، جب مجھ سے جو قتل ہوا ہے، اب مجھے تو نہیں پتا تھا کہ وہ تو گڑھے کے اندر ہے، میں نے تو کبوتر کو جو ہے نا نشانہ بنایا، تو یہ ساری صورتیں جو ہے نا قتل خطا کی ہیں۔ اب حکم اس کا یہ ہے کہ اگر کسی بندے سے غلطی سے قتل ہو جائے تو اس کا حکم کیا ہے، کیسے اس کی تلافی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا وَمَنْ قَتَلَ مُؤْمِنًا خَطَأً فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، دو سزائیں اللہ رب العزت نے جو ہے نا وہ بیان کی ہیں جس نے کسی مومن کو خطأً غلطی کے ساتھ قتل کر دیا، پہلی سزا تو اس کو یہ دی کہ وہ غلام کو آزاد کرے، فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، ایک غلام کو جو ہے نا آزاد کرے، اور وہ آزاد جس غلام کو کرنا ہے اس کے ساتھ یہ شرط لگائی مومنہ کہ وہ مومن ہو، کافر غلام نہ ہو۔ پھر وہ جو غلام ہے وہ مذکر بھی ہو سکتا ہے، مؤنث بھی ہو سکتا ہے، غلام بھی ہو سکتا ہے، لونڈی بھی جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے، تو ان کو جو ہے نا آزاد کرنا ہے۔ اور مومن کی شرط اس لیے لگائی کہ وہ غلام اور لونڈی جو ہے نا مومن ہو، کیونکہ قتل جو ہوا ہے وہ بھی مومن ہے، یہ اس کے مقابلے کے اندر جو ہے نا ایک مومن غلام کو جو ہے نا آزاد کرنا چاہیے، نہ کہ جو ہے نا کسی کافر غلام کو جو ہے نا آزاد کرنا چاہیے۔ پھر وہ غلام جو ہے وہ کامل الاعضاء ہو، یہ بھی نہ ہو کہ وہ پاؤں سے لنگڑا ہو، کان سے جو ہے نا بہرا ہو، ایک آنکھ سے کانا ہو، نہ ایسا جو ہے نا وہ نہ ہو، کامل الاعضاء جو ہے نا غلام جو ہے نا اس کو آزاد کرنا چاہیے۔ فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ مُؤْمِنَةٍ، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، رقبہ گردن کو کہتے ہیں، گردن بول کے اس کا پورا جسم جو ہے نا اس کی گردن چھڑا دو، اس کی گردن کو آزاد کرا دو، مراد یہ ہے کہ غلام کو آزاد کرنا یہاں پہ مراد ہے، ہاں وہ غلام ہو ہاں وہ لونڈی ہو۔ اور یہ جو کفارہ ہے یہ ادا کرنا خالص اللہ کا حق ہے۔ آپ دیکھیں نا، اگر کسی بندے نے کسی کو قتل کیا ہے تو نقصان تو گھر والوں کا ہوا کہ ان کا بندہ مارا گیا، یہ جو غلام آزاد کیا جا رہا ہے اس غلام کے آزاد کرنے سے ورثاء کو کیا ملا؟ کچھ بھی نہیں، ورثاء کو کیا فائدہ ہوگا؟ ورثاء کو فائدہ تو تب ہے جب اس کو جو ہے نا جواباً قتل کیا جائے، یا جو ہے نا ورثاء کو فائدہ یہ ہے کہ ان کو تاوان جو ہے نا وہ دیا جائے، ان کا جو ہے نا نقصان کی کوئی تلافی جو ہے نا وہ کی جائے۔ یہ جو غلام کا آزاد کرنا ہے یہ تو خالص اللہ کا جو ہے نا وہ حق ہے کہ اللہ کے لیے اس غلام کو آزاد کر دیا جائے، ورثاء کو اس سے کوئی فائدہ ظاہری طور پہ نظر
نہیں آ رہا۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے جو دوسری سزا تجویز کی ہے اس کا براہ راست تعلق مقتول کے ورثاء کے ساتھ ہے کہ ان کو فائدہ جو ہے نا پہنچے، ان کے نقصان کی کچھ تلافی ہو جائے۔ حالانکہ جان کی تلافی نہیں ہوتی، بندہ تو جانے والا چلا گیا نا، لیکن جو ان کا نقصان ہوا کچھ اس کی تلافی جو ہے نا وہ ہو جائے۔ وہ کیا ہے جی، وَدِيَةٌ مُسَلَّمَةٌ إِلَىٰ أَهْلِهِ، کہ اس کے اہل و عیال، جو بندہ مارا گیا ہے اس کے جو ورثاء ہیں ان کی طرف جو ہے نا دیت کا سپرد کرنا، ان کو جو ہے نا وہ دیت دی جائے گی۔ پھر دیت کی دو قسمیں ہیں جی، یا تو دیت نقدی دی جائے گی یا مال کی صورت کے اندر دی جائے گی۔ اور اگر نقدی جو ہے نا وہ دی جائے گی تو نقدی جو ہے وہ 1000 دینار کی صورت میں دی جائے گی، اور اگر کوئی بندہ درہم کی صورت میں دینا چاہتا ہے تو 10,000 درہم کی صورت کے اندر وہ نقدی مال اس کو دے گا۔ اور اگر جو نا مال مویشی کی صورت کے اندر دینا چاہتا ہے تو حدیث مبارکہ کے اندر آیا کہ 100 اونٹ جو ہے نا اس کو دیت دے، 100 اونٹ جو ہے نا اس کو دیت جو ہے نا مقتول کے ورثاء کو دے۔ 100 اونٹوں کی ترتیب یہ ہے کہ 20 اونٹ اس میں سے بنت محاذ ہوں، 20 اونٹ جو ہے نا وہ بنت لبون ہوں، 20 اونٹ جو ہے نا وہ ابن لبون ہوں، 20 اونٹ جو ہے نا وہ حقہ ہوں، اور 20 اونٹ جو ہے نا وہ جزا۔ اب یہ اصطلاحات ایسی ہیں عربی کی جو عام بندے کو نہیں پتہ ہوتا، تو میں اس کی جو نا بڑی آسان جو ہے نا وہ تشریح کر دیتا ہوں۔ بنت محاذ اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی عمر 1 سال سے لے کے 2 سال کے درمیان 1 سال سے اوپر ہونی چاہیے بس۔ بنت لبون اس اونٹ کو کہتے ہیں جس کی عمر 2 سال سے اوپر ہو، 3 سے کم ہو۔ اور ابن لبون اس مذکر کو اونٹ کے بچے کو کہتے ہیں جس کی عمر 2 سال سے اوپر جو ہے نا ہو۔ اسی طرح حقہ جو ہے اس کی عمر 3 سال سے اوپر ہو، جزا وہ ہے جس کی عمر 4 سال سے اوپر ہو لیکن 5 سال سے نیچے ہو۔ اب 20 اونٹ جو ہے نا وہ بنت محاذ ہوں، 20 بنت لبون ہو، 20 ابن لبون ہوں، 20 حقہ ہوں، 20 جزا ہوں، یہ 5 قسم کے 20 اونٹ ہوں، 20 5 بار 100، یہ 100 اونٹ جو ہے نا وہ بن جاتے ہیں۔ یہ دیت جو ہے نا وہ اس مقتول کے ورثاء کو دینا پڑے گی۔ اگر مال